اب یہاں پہ ساتھ ساتھ پچھلے جمعے میں نے 15 رشتے آپ کے سامنے بیان کیے کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، ان سے کسی صورت بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ 15 رشتے وہ ہیں، اور آج کے خطبہ میں ساتھ وہ رشتے بھی سنیے جو عارضی طور پر حرمت والے ہوتے ہیں، اگر وہ شرط ختم ہو جائے تو پھر ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ ان میں سے پہلا رشتہ کون سا ہے؟ آپ حدیث سنیے، حضرت ضحاک بن فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یحدث عن ابیہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال، اور میں نے کہا یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی اسلمت، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، وتحتی اختان، میرے تحت 2 عورتیں ہیں، 2 بہنیں ہیں، جو 2 بیویاں ہیں وہ دونوں بہنیں ہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلق ایتها شئت، ان میں سے جس ایک کو چاہے طلاق دے دو، ایک وقت میں 2 بہنیں جمع نہیں ہو سکتی۔ ہاں، ایک بہن کو آپ نے چھوڑ دیا یا وہ فوت ہو گئی تو وہ حرمت آپ سے ختم ہو جائے گی، پھر آپ اسی دوسری بہن سے شادی کر سکتے ہیں، جو شریعت میں ایک عارضی حرمت موجود ہے، ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتی۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی، آپ کے عقد نکاح میں تھی۔ جنگ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو جنگ میں جانے سے روک دیا، کیونکہ رقیہ کی طبیعت خراب تھی کہ آپ ان کی نگہبانی کریں، دیکھ بھال کریں۔ آپ جنگ سے واپس آئے تو سیدہ رقیہ وفات پا چکی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تیسری بیٹی، جو نمبر میں تیسری تھی، تو حضرت عثمان کے نکاح میں وہ دے دی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی۔ تو ایک وقت میں 2 بہنیں نہیں، گاہے بگاہے فوت ہونے کے بعد یا طلاق کے بعد اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، اگلا رشتہ جو ہے خالہ بھانجی یا پھپھی بھتیجی کا رشتہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تنکح المرأة علی عمتها او خالتها، کوئی بھی خاتون ایک خامند کے تحت اپنی پھپھو کے ہوتے ہوئے یا اپنی خالہ کے ہوتے ہوئے نکاح نہیں کر سکتی۔ ایک خامند کے تحت پھپھی اور بھتیجی اکٹھی نہیں ہو سکتی، اور خالہ اور بھانجی بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اگر ان میں سے ایک مطلقہ ہو جائے یا وہ فوت ہو جائے تو اس کی جگہ پر دوسری آ سکتی ہے، لیکن ایک وقت میں یہ دونوں رشتے خامند کے تحت نہیں ہو سکتے۔ میرے محترم بھائیوں، اس کے بعد ایسی خاتون جو طلاق کی عدت میں ہے یا اس کا خامند فوت ہو چکا ہے، تو قرآن کریم نے وہ فیصلہ کیا ہے سورہ بقرہ کی 234 نمبر آیت میں، وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبیر۔ وہ لوگ وہ خواتین جن کے خامند فوت ہو جاتے ہیں تو انہیں 4 مہینے 10 دن انتظار کرنا ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب ان کی 4 مہینے 10 دن عدت پوری ہو جاتی ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے کسی نیا رشتہ ڈھونڈ کر نئے خامند کے ساتھ کسی سے نکاح کر لے، تو شریعت ان کو اجازت دیتی ہے۔
لیکن دوران عدت نکاح کا پیغام بھی نہیں بھیجنا. یہ انتہائی نقطے کی بات ہے کہ دوران عدت نکاح کا پیغام بھی نہیں بھیجنا. کوئی ایسا اشارہ بھی نہیں دینا کہ ابھی آپ کی 2 مہینے عدت ہوئی ہے تو میں خواہش مند ہوں، فلاں خواہش مند ہے. وہ اپنے سوگ میں ہے جو شریعت نے اس کے لیے مقرر کیا ہے، لہذا نہ اس کے لیے نکاح کا پیغام بھیجنا ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی منگنی اور نہ ہی اس کے ساتھ اس دوران ہو سکتا ہے.